سر انسان کبھی پیسوں سے بڑا نہیں بنتا، پیسوں سے وہ مالدار بن جاتا ہے، دولت سے انسان دولت مند بن جاتا ہے، علم سے بھی بڑا نہیں بنتا، علم سے زیادہ وہ علامہ ہو جاتا ہے۔ سر انسان جو بڑا بنتا ہے نا، وہ اپنے اچھے اخلاق سے بڑا بنتا ہے، وہ اپنے کردار سے بڑا بنتا ہے، وہ اپنی اچھی خوبیوں اور صفات سے بڑا بنتا ہے۔ اس لیے جب تمہیں کسی کا بڑکپن دیکھنا ہو نا، تو تم اس کی بڑی بڑی گاڑیوں اور اونچی بلڈنگوں اور جائیداد اور پراپرٹی اور بینک بیلنس کو مت دیکھنا۔ سر اگر کسی کا بڑکپن دیکھنا ہے نا، تو تم دیکھنا کہ اس کے اپنے چھوٹوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، اس کے اپنوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں، اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کے رشتے کیسے ہیں، اس کے اپنے دوست احباب بھائی بہن اور خاندان اور دوسرے اگل بگل بسنے والے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اس کے کیا رویے ہیں۔ سر کسی کے بڑکپن کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ منصب والا کتنا ہے، وہ عہدے والا کتنا ہے، یا وہ بینک بیلنس اور پیسے والا کتنا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ محبت والا کتنا ہے، وہ خلوص والا کتنا ہے، وہ ظرف اور دل والا کتنا ہے، وہ دوسروں کا ہمدرد اور خیرخواہ کتنا ہے، اس کے پاس صبر کتنا ہے، تحمل اور برداشت کی چھمتا کتنی ہے اس کے پاس۔ سر ان تمام چیزوں سے انسان کے بڑکپن کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے بڑا آدمی کون ہے، پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ نے اپنے طور پر جواب دیا کہ جو طاقت والا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ہمت والا ہے، مضبوط جسم والا ہے، تو تندرست ہے، توانا ہے، تو وہ پہلوان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ نہیں جو بہت طاقت والا ہے، پہلوان وہ نہیں جو مضبوط جسم والا ہے، پہلوان وہ نہیں جو ہٹا کٹا اور جو بڑا تندرست اور توانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنا غصہ پی جائے اور اپنے آپ پر وہ کنٹرول کر لے جائے، اور سامنے والا منہ پہ کھڑے ہو کر کے برا بھلا کہہ رہا ہو، گالیاں دے رہا نا، تو اس کو مسکرا کے دعائیں دے، قدرت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دے، جا میں نے تجھے معاف کیا، اللہ کے لیے، اپنے رسول کے لیے میں نے معاف کیا۔ سر وہ انسان بڑا ہوتا ہے۔ اچھوں کے ساتھ اچھا تو ہر کوئی کر لے جاتا ہے، بروں کے ساتھ اچھا کر کے دکھانا یہ انسان کا بڑکپن ہوتا ہے۔ اسی کو اگر ہم حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھیں تو میرے نبی فرماتے ہیں صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ بڑکپن یہ نہیں، کمال یہ نہیں کہ تم اچھوں کے ساتھ اچھا کرو، کمال تو یہ ہے کہ ایک بندہ تم سے دشمنی کرنے پر آبادہ ہے مگر تم اس کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، وہ تم پر ظلم کر رہا ہے تم اسے معاف کر دو، وہ تمہارے ساتھ بدسلوکیاں کر رہا ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگو، تب آپ کا بڑکپن ہوگا۔ سر اور یہی وہ اچھی عادتیں ہیں، یہی وہ اچھے اخلاق ہیں، یہی آپ کے پاکیزہ کردار ہیں کہ جب یہ آپ کے اندر آ جائیں گے نا، تو کہتے ہیں پھر ان کی وجہ سے آپ رب رسول کی بھی نگاہ میں اتنے بڑے ہو جائیں گے، پھر کہتے ہیں کہ آپ کرو گے کچھ نہیں مگر اللہ آپ کو روزانہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ آپ بستر پہ پڑے سو رہے ہوگے، خراٹے لے رہے ہوگے، مگر اس بڑکپن کی وجہ سے، اس حسن اخلاق کی وجہ سے آپ کو اللہ جو ہے راتوں رات عبادت کرنے اور نفل اور تہجد پڑھنے کا ثواب دیتا رہے گا۔ آپ کی سانس سانس پھر عبادت لکھی جائے گی، آپ کا ملنا ملاقات کرنا اور دوستوں کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ لکھا جائے گا، آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، پھر وہ قرآن کی آیت کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی پھر لمحہ لمحہ آپ کا ایک ایک پل عبادت میں گزرے گا اور پھر آپ بڑے ہوں گے۔ یہ جو بڑے ہمارے گزرے نا، بڑے اسلاف اور بڑے پیر، یہ جو بڑے بنے تھے، یہ اپنے بڑے اخلاق، بڑے کردار اور بڑی صفتوں کی وجہ سے بڑے